أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة إلى آخره أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اعضاء دیے ہیں ان اعضاء میں ایک عضو ہے زبان۔ یہ زبان بہت سارے گناہ کرا دیتی ہے، اسی لیے ایک روایت میں ہمارے آقا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسمہ صغیر جرمہ کبیر، کہ یہ زبان ایسی چیز ہے کہ جسم کے اعتبار سے تو چھوٹی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کے جو جرم ہیں، اس کے جو جرائم ہیں وہ بہت بڑے ہیں۔ بڑے بڑے جرموں کا ارتکاب زبان سے ہو جاتا ہے، اسی لیے ہمارے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ زبان جسم کے اعتبار سے گوشت کا ایک لوتڑا ہے اور جرم کے اعتبار سے بہت بڑا گناہوں کا ذریعہ ہے۔ جو گناہ زبان سے سرزد ہوتے ہیں، جو گناہ زبان سے ہوتے ہیں، ان گناہوں میں ایک گناہ ہے جھوٹ کا بولنا، سچ کا نہ بولنا۔ یہ جھوٹ اتنی خطرناک بیماری ہے اور اتنا خطرناک گناہ ہے کہ ہمارے اکابر علماء نے اس جھوٹ کو گناہ کبیرہ لکھا ہے۔ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما رہے ہیں، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ اے لوگوں اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ جھوٹ ایسی چیز ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو انسان کو بہت سارے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، کھینچ کر بہت سارے گناہوں کی طرف انسان کو کھینچ کر لے جاتا ہے۔ یہ جھوٹ ایسا گناہ ہے، اگر ایک شخص نے ایک جھوٹ بول دیا، ایک جھوٹ بولنے کے بعد اب اس کو بہت سارے گناہ ایک جھوٹ کی وجہ سے کرنے پڑیں گے، بہت سارے جھوٹ ایک جھوٹ میں جو ہے ملانے پڑیں گے۔ اسی لیے ہمارے آقا علیہ السلام پوری امت مسلمہ کو، اپنی پوری امت مرحومہ کو یہ تاکید فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جھوٹ سے بچنا۔ جھوٹ بہت سارے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور بہت سارے گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ گویا کہ جھوٹ بولنا جہنم میں پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ یہ ہمارے آقا علیہ السلام ہمیں اور آپ کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ جھوٹ کی تعریف کیا ہے؟ جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ جھوٹ کہتے ہیں خلاف واقعہ بات بیان کرنا۔ جھوٹ کی تعریف یہ ہے خلاف واقعہ بات کو بیان کرنا۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ نے نماز پڑھی ہے؟ نماز آپ نے نہیں پڑھی ہے، حقیقت میں نہیں پڑھی، آپ نے کہہ دیا ہاں میں نے نماز پڑھی ہے، یہ جھوٹ ہے۔
کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس زید آیا تھا، آپ کے پاس نہیں آیا اور آپ نے کہہ دیا کہ ہاں آیا تھا، یہ جھوٹ ہے۔ جو واقعہ اور حقیقت ہے اس کے خلاف بیان کرنے کو جھوٹ کہتے ہیں شریعت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے اس جھوٹ کو حرام قرار دیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جھوٹ بولنے والے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان سے دور ہو جاتی ہے جو لوگ جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ اپنی زندگی کے اندر جو لوگ جھوٹ کا جو ہے ارتکاب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان سے بہت دور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں ہمارے آقا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جھوٹ کا ایک کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے، جو آدمی جھوٹ کا ایک کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے تو اس کے ساتھ رہنے والے فرشتے تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء، اس کے ساتھ رہنے والے فرشتے ایک میل دور اس سے ہو جاتے ہیں، کیونکہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے منہ کے اندر ایک بدبو پیدا ہوتی ہے، اس بدبو کی تکلیف کی وجہ سے فرشتے اس سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ وہ بدبو ہمیں اور آپ کو محسوس نہیں ہوتی۔ بزرگوں کے حالات زندگی کے اندر لکھا ہے کہ ان کی تربیت ان کے ماں باپ ایسے کرتے کہ اگر بچہ جھوٹ بول دیتا تھا تو ماں باپ ان کو کہتے کہ دیکھو تمہارے منہ سے بدبو آ رہی، تم دور ہو جاؤ کیونکہ تم نے جھوٹ بولا ہے۔ وہ بدبو اہل اللہ محسوس کرتے ہیں، اللہ والے محسوس کرتے ہیں، ہمیں اور آپ کو بدبو محسوس نہیں ہوتی جو جھوٹ بولنے کی وجہ سے انسان کے منہ کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم تو بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں، بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ایک صاحب مسجد میں کھڑے ہیں، ان کے پاس فون آیا کہ بھائی کہاں ہو، وہ بتا رہے کہ جی کل سے کھڑا ہوں۔ مسجد میں کھڑے ہیں، جھوٹ بول رہے۔ فون نے جھوٹ کو اور آسان بنا دیا ہے۔ یہ جھوٹ انسان کو تباہی کے دہانے پر لے جانے والا ہے۔ جو آدمی کثرت سے جھوٹ بولتا ہے وہ معاشرے کے اندر بے اعتبار ہو جاتا ہے، اس کے بعد تو کوئی اعتبار نہیں رہتا، وہ چاہے سچ بھی کتنا بولتا رہے، اگر اس کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے تو معاشرے کے اندر بے اعتبار ہو جاتا ہے۔ اس کی حقیقت، اس کی عزت، اس کا احترام، اس کی وقت، اس کا درجہ، اس کا رتبہ، اس کا مرتبہ لوگوں کے دلوں سے نکل جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے یہاں بھی وہ جھوٹا کذاب لکھا جاتا ہے۔ جب اللہ کے یہاں وہ کذاب لکھا گیا تو آپ اندازہ لگائیے کہ پھر اس کی حالت کیا ہو جائے گی۔ حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، اللہ کے یہاں بھی وہ کذاب لکھا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ آدمی ایک شخص کو کوئی کلمہ بولتا ہے اور وہ کلمہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اللہ کے یہاں ہلاکت تک پہنچ جاتا ہے، اللہ کے یہاں ہلاکت تک پہنچ جاتا ہے، بہت دور چلا جاتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ ایک صحابی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت سارے گناہ کرتا ہوں، میں چوری بھی کر لیتا ہوں، میں شراب بھی پی لیتا ہوں، میں یہ بھی کر لیتا ہوں، میں وہ بھی کر لیتا ہوں، اور حضرت میں اب آپ کے پاس آیا ہوں، صرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے ایک گناہ کے چھوڑنے کا کہیں کہ میں ایک گناہ چھوڑوں گا، صرف ایک گناہ چھوڑوں گا، آپ مجھے بتا دیں کون سا گناہ چھوڑنا ہے۔
اب ہمارے آقا حضرت نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمتیں عطا فرمائی تھی. آپ اللہ کے بعد سب سے بڑے عالم تھے. اب اگر کوئی آدمی یہ آ کر کہے کہ جی میں 20-50 گناہ کر رہا ہوں اور آپ مجھے بتلائیں کہ میں صرف ایک گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، نبی علیہ السلام نے تھوڑا سا توقف فرمایا اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد، غور و فکر کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو آپ کو جھوٹ نہیں بولنا، آپ کو جھوٹ نہیں بولنا. اس نے ایڈ کر لیا کہ حضرت میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اب اس کا ارادہ ہوا شراب پینے کا، اور شراب پینے کے لیے جب جانے لگا تو اس نے سوچا کہ دیکھو بھائی اگر تم نے شراب پی اور بعد میں تیرے سے پوچھا گیا کیا تم نے شراب پی تھی، جھوٹ تجھے بولنا نہیں. جب تو سچ بولے گا تو شراب کی سزا ملے گی. چوری کی طرف جانے لگا، سوچا کہ یار اگر چوری کر لی، بعد میں پوچھا گیا کیا تم نے چوری کی، جھوٹ تجھے بولنا نہیں، سچ بولے گا تو ہاتھ کٹ جائے گا. الغرض جس گناہ کی طرف وہ جاتا تھا اس کا ایک گناہ یہ کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اس کو بہت سارے گناہوں سے بچا کر لے آیا اور وہ سارے گناہوں سے بچنے والا بن گیا. اس لیے ہمارے آقا علیہ السلام کی اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ میں سارے گناہ چھوڑ دوں تو اس کو چاہیے کہ وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے. ایک جھوٹ کی وجہ سے مثل مشہور ہے، 100 جھوٹ انسان بولتا ہے. ایک جھوٹ کی وجہ سے، ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے وہ 100 جھوٹوں کا ارتکاب کرتا ہے. اسی لیے ہمارے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ جو جھوٹ ہے بہت سارے گناہوں کو دعوت دے دیتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں، 4 چیزیں کہ جس انسان کے اندر وہ 4 چیزیں ہوں گی تو یہ سمجھ لو کہ وہ منافق ہے. 4 چیز بخاری کی حدیث ہے. فرمایا نبی علیہ السلام نے اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. اگر اس کی بات میں تمہیں جھوٹ مل رہا ہے، بات بات میں جھوٹ بولتا ہے، بات بات میں جھوٹ بولتا ہے، تو سمجھ لو کہ اس کے اندر منافق کی علامات پائی جا رہی ہیں. یہ جھوٹ بولنا منافقین کی صفت ہے. وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. مشرکین مکہ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں جھوٹ بولا، ان لوگوں کی صفت ہے جھوٹ بولنا. اذا حدث کذب، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے گی اس میں خیانت کرے گا. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی سے اس کی بحث مباحثہ ہو جائے گی تو اس میں گالی گلوچ پہ آ جائے گا، گالیاں دے گا. یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر ہوں گی تو سمجھ لو اس کے اندر نفاق کی نشانیاں پائی جا رہی ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جو آدمی کوئی بات بیان کرے اور لوگ اس کو سچا سمجھ رہے ہو اور وہ اس میں جھوٹا ہو. ایسے لوگ بہت ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ جو لوگوں کو اس انداز میں بات بیان کرتے ہیں کہ لوگ انہیں سچ سمجھ کر ان کی باتوں کو سنتے ہیں، حالانکہ وہ بات سراپا جھوٹی ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص برباد ہو جائے. ایک روایت میں ہمارے آقا علیہ السلام نے ایسے شخص کے لیے بھی ہلاکت کی بات کہی کہ جو جھوٹ اس لیے بولتا ہے تاکہ لوگ اس کی جھوٹی باتوں کو سن کر ہنسیں اور مسکرائیں. مجلس کو سجانے کے لیے، مجلس کو مزہ دلانے کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی اور مصنوعی باتیں بیان کرتا ہے. فرمایا ایسے شخص کے لیے بھی ہلاکت. جھوٹ بولنا ایسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ خوش دل کر رہا ہے، مصنوعی واقعات بیان کر رہا ہے، فرضی باتیں بیان کر رہا ہے.
فرمایا ہمارے آقا علیہ السلام نے ایسے شخص کے لیے بھی ہلاکت، چھوٹے بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنا اس کی بھی گنجائش نہیں۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک صحابیہ مٹھی بن کر کے اپنی بچے کو کہنے لگی کہ بیٹا ادھر آ اور میں تجھے کچھ دوں گی۔ نبی علیہ السلام نے فوراً روک لیا اور فرمایا جب تم نے اس بچے کو اپنی طرف بلایا اور تم نے اس سے یہ کہا کہ میں کچھ دوں گی، کیا تمہارا ارادہ حقیقتاً میں کچھ دینے کا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ارادہ کھجوریں دینے کا تھا۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے ٹھیک ہے، اگر تمہارا ارادہ کھجوریں دینے کا نہ ہوتا تو تمہارا نام بھی جھوٹوں میں لکھا جائے۔ معلوم ہوا کہ بچوں کو بہلانے پھسلانے کے لیے یہ تو عام بات ہے، اپنی بیوی سے کو بہلانے پھسلانے کے لیے ہم اور آپ اکثر جھوٹ بول دیا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جھوٹ نہیں بول رہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ بیوی کو یا بچوں کو بہلانے پھسلانے کے لیے جھوٹ بولنا اس کی بھی شریعت اسلامیہ میں گنجائش نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، منع کیا ہمارے آقا علیہ السلام نے کہ جھوٹ نہ بولا جائے۔ جب انسان جھوٹ بولنا چھوڑتا ہے تو شروع میں اس کو کچھ مراحل آتے ہیں، لیکن بعد میں اس کو اللہ تعالی بہت زیادہ انعامات سے نوازتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے ایک وکیل بیعت ہوئے، ان کا کام ہی وکالت تھا اور وکالت آج کے زمانے میں مشتمل ہو گئی ہے جھوٹ پر۔ جب وہ حضرت سے بیعت ہوئے تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے بیعت کے دوران یہ فرمایا کہ دیکھو جھوٹ نہیں بولنا۔ وہ رک گئے، کہنے لگے حضرت ہمارا تو کام ہی جھوٹ پر ہے اور آپ ہمارے سے عہد لے رہے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ حضرت نے فرمایا کہ جھوٹ کو چھوڑنا پڑے گا، آپ صدق دل سے نیت کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے کام کو چلائیں گے۔ وہ وکیل تھے، بڑے وکیل تھے، انہوں نے جھوٹ چھوڑنے کا پختہ دل سے ارادہ کر لیا، اللہ تعالیٰ سے جو توبہ کر لی کہ اللہ میں بالکل جھوٹ نہیں بولوں گا، کیسا بھی کوئی معاملہ ہو۔ اب بہت سارے معاملات آتے ہیں ان کے پاس، وہ پوچھتے کہ حقیقت کیا کہ جی حقیقت یہ ہے، ثابت یہ کرنا ہے، رپورٹ یہ ہے اور لکھوانی یہ ہے۔ وکلا کے پاس ایسے ہی معاملے آتے ہیں، چوری 10,000 کی ہوئی، لکھوانی 1,00,000 کی ہے۔ تو جو بھی ان کے پاس آتا وہ کہتے بھائی جو حقیقت ہے، اگر اسی حقیقت پر آپ کو مقدمہ لڑنا ہے تو میں تیار ہوں، اور اگر خلاف واقعہ بات پر آپ کو مقدمہ چلانا ہے تو کسی اور وکیل کو ڈھونڈو۔ ایک طویل عرصہ ان پہ ایسے گزرا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کا چیمبر بالکل خالی رہتا تھا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ تشریف لے گئے اور انہوں نے حضرت سے پوری حقیقت حال بیان کی۔ حضرت نے فرمایا گھبراؤ مت، اللہ تعالیٰ کی مدد آئی۔ ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ ان کے بارے میں وکیلوں میں مشہور ہو گئی کہ بھائی وہ فلاں وکیل جو بالکل جھوٹا کیس نہیں لیتا، وہ سچ ہی لڑتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جہاں ہزاروں کیس جھوٹے ہوتے ہیں وہاں 50-100 سچے بھی تو ہوتے ہیں۔ تو جتنے سچے کیس تھے اللہ کی مدد آئی، اللہ کی نصرت آئی، وہ سچے کیس ادھر جانے شروع ہوئے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مشہور کر ہی دیا تھا، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص، مشکات میں روایت ہے، پتھر کے اندر داخل ہو کر کوئی نیکی یا برائی کرے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اس کو بھی ظاہر فرما دیں گے، اس کو بھی ظاہر کر دیں گے۔ تو اگر انہوں نے نیکی کی، سچ بولنا شروع کیا، جھوٹ بولنا چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے یہ مدد فرمائی، سارے میں مشہور ہو گئی، سارے سچے گئے اس کے بعد۔
اب جتنے جھوٹے کیس والے تھے وہ تو بہت سارے وکیل بیٹھے ہوئے تھے، سچ والا تو ایک ہی تھا، اب اس کی چیمبر پہ بالکل ذرا سی وجہ چھیڑ نہیں رہتی تھی۔ اور یہاں تک کہ لکھا ہے کتابوں میں کہ جب وہ فائل لے کر جج کے سامنے جاتا تھا تو جج بھی اس کا چہرہ دیکھ کر فوراً فیصلہ سنا دیتا تھا۔ یہ اللہ کی مددیں آتی ہیں جب انسان کسی گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے بات بات میں جھوٹ، بات بات میں جھوٹ، کذب بیانی وہ تھوڑی نہیں کرتے ہم لوگ۔ اپنے بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنا، اپنی بیویوں کے ساتھ جھوٹ بولنا، اپنے گھر والوں کے ساتھ جھوٹ بولنا، اپنے دوستوں کے ساتھ جھوٹ بولنا، کسی کی معاملے داری ہو اس کے ساتھ جھوٹ بولنا، کسی کا لین دین ہو اس کے ساتھ جھوٹ بولنا، کسی کے ساتھ رشتہ داری ہو اس کے ساتھ جھوٹ بولنا۔ الغرض بات بات میں جھوٹ اور کذب بیانی اتنی عام ہو گئی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے بعض مرتبہ کہ کوئی سچ بول رہا ہے، سچ بولنے والا بھی جھوٹ کے دائرے میں آنے لگتا ہے۔ اتنی خطرناک جو ہے یہ جھوٹ بولنے کی بیماری ہوئی، اور جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ موبائل نے اس بیماری کو اور عام کر دیا۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے بچائیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے یہاں ہمارا نام جھوٹوں میں آئے، اللہ کے یہاں ہم لوگ جھوٹ بولنے والے شمار ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے نا، جھوٹ بولتا ہے، اللہ تعالی نیکیوں کا نور جو اس کے چہرے پہ پیدا ہوتا ہے اس کو ختم فرما دیتے ہیں، اس کا چہرے پہ سیاہی آ جاتی ہے، لوگ محسوس کرتے ہیں کہ یہ آدمی ہے جو جھوٹا ہے، یہ آدمی ہے جو جھوٹا ہے، چہرے کی سیاہی سے محسوس ہو جاتا ہے اس کا جھوٹ۔ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کے جھوٹ کا اثر اس کے چہرے پر آتا ہے، عبادت کا نور ختم ہوتا ہے، دل کا سرور ختم ہوتا ہے جھوٹ بولنے والے کے لیے۔ اس لیے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائیں، سچ پر لائیں، سچ پر لائیں، ہر حال میں سچ بولنا ہے۔ کسی شخص نے، حدیث شریف میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں فرمایا کہ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے مال کو تو فروخت کر لو گے لیکن اس کی برکت کو ختم کر دو گے۔ جو آدمی جھوٹی قسمیں کھاتا ہے اور اپنے مال کو فروخت کرتا ہے جھوٹی قسمیں کھا کر، اللہ کی قسم اتنے گائے، اللہ کی قسم اتنے گائے، تو یہ سمجھ لو کہ اس نے اس مال کی برکت کو ختم کر دیا۔ ایک روایت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا، کسی معاملے کے اندر آپ گواہ ہو، شاہد ہو، گواہ ہو، گواہی دے رہے ہو اور آپ نے جو ہے جھوٹی گواہی دے دی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا یہ شرک کرنے کے برابر ہے، شرک کرنے کے برابر ہے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ نے لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ سفر میں چلا جا رہا تھا تو میرے سے ایک صاحب جو بہت پڑھے لکھے تھے اور سرکاری ٹیچر تھے، ان سے ملاقات ہوئی، بڑے دیندار آدمی تھے، تو ان سے بات چیت میں یہ بات ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ میں چھٹی بتانے کے لیے کہیں جا رہا ہوں، اور میری چھٹی تو حضرت پرسوں تک تھی لیکن 8 دن کی چھٹی میں اضافہ ہو گیا۔ حضرت نے پوچھا کیسے؟ کہ حضرت میں نے وہ 8 دن کا میڈیکل لگا دیا، 8 دن کا میں نے میڈیکل لگا دیا۔ حضرت نے فرمایا آپ نے میڈیکل میں کیا لکھا؟ کہ میڈیکل میں نے لکھا کہ میں سفر کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ حضرت شیخ الاسلام نے بہت افسوس کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ ان لوگوں کا حال ہے جو 5 وقت کی نماز، تقوی، طہارت کے مالک ہیں اور وہ اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں، جھوٹا میڈیکل لگوا دیا، سرکار کو دھوکہ دے دیا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ معاملہ کچھ ہے بیان کر دیا کچھ، معاملہ کچھ ہے بیان کر دیا